بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور اسی طرح آپ جب یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو جادو ٹونے کا بہت ہی آسان حل مل جائے گا قرآن پاک سے۔ اور ایسے ہی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، ٹونا ہوا تھا۔ تو لازمی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل حماد احمد ڈوڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم نے ان دونوں کی تفسیر ایک ہی جگہ لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں عظیم تاثیر حاصل ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے کہ وہ یہ جادو کی چیزیں نکال لائیں۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بھی بتلا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملہ میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، جس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ بعض اوقات آپ یہ محسوس کرتے کہ فلاں کام کر لیا، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان پر سحر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بئر زروان میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن حضرات کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تاند کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی۔
کنگے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ جب سب گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ سب روایتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ باقی کتب میں بھی موجود ہیں۔